ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سب سے پہلے تو میری درخواست ہے کہ دعا فرمائیں. مجھے کل سے پھر بڑی سخت قسم کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرما دے. اندر میرا منہ بھی پکا ہوا ہے، مجھے بولنے میں بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ بھی ایک تو ان احباب کی خدمت میں کچھ باتیں کہنیاں رہ جائیں گی، اور دوسرا حرمین الشریفین کی نماز مغرب و عشاء بھی رہ جائے گی. تو درس میں یہ فائدہ ہے نا کہ دو نمازیں مل جاتی ہیں، اور کچھ بہت دور کے ساتھی پرانے دور میں ملنے والے وہ مل جاتے ہیں، اور ہمیں آپ سے دعائیں بھی مل جاتی ہیں انشاءاللہ کہ آپ ضرور دعا کریں گے اور میں بھی دعا کروں گا. موضوع یہ تھا کہ محبت سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو لفظوں میں خلاصہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تمام اعمال کی جان جو ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہو تو پھر اس مسئلے کی یا اس عمل کی کوئی جان نہیں ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں جب بھی آپ پڑھنے بیٹھے نا تو غور کیا کریں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان مقدم ہے، عمل صالح مؤخر ہے. تو ایمان جو ہے گویا کہ وہ اعمال کی جان ہے، اس کے بغیر اعمال قبول ہی نہیں. ورنہ اعمال تو قریش مکہ بھی کرتے تھے لیکن ایمان نہیں تھا. اور اسی طرح محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی بھی روح ہے کہ جب تک حضور کی محبت نہ ہو ایمان ہوتا ہی نہیں. محبت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا، اور ایمان نہیں ہوگا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور محبت بھی ایسی ہو کہ میرے آقا نے خود فرما دیا ہے کہ میں اس کو اس کے والد سے، اولاد سے، ساری مخلوقات سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. یہ ہوتی ہے محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر محبت جو ہے یاد رکھو یہ کی نہیں جاتی، خود بخود ہوتی ہے. اور اس محبت کے ہونے کے اسباب ہوتے ہیں. اسباب ہوں گے تو محبت بھی ہوگی. اس میں 3 اسباب ہیں، یاد کر لیں. پہلا سبب کیا ہے؟ جمال، کہ اگر آدمی میں حسن ہے، جمال ہے، اس سے بھی سب محبت کرتے ہیں. پہلی صفت جمال ہے. اور دوسری صفت جو ہے وہ کمال ہے، کہ کسی انسان میں کوئی کمال ہو تو پھر بھی لوگ محبت کرتے ہیں. اور تیسری وجہ جو ہے وہ نوال ہے. نوال کا کیا معنی ہے؟ کہ عطیہ دینا، لوگوں کی مشکلات میں مدد کرنا. تو انسان جو ہے وہ عبید الاحسان ہے، جو اس پر کوئی احسان کرے اس کا گویا کہ غلام ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر محبت کا سبب جمال ہے تو میرے مدنی پاک سے زیادہ خوبصورت کوئی پیدا ہی نہیں ہوا.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کی رات تھی، میرے دل میں آیا کہ آج موازنہ تو کریں کہ آسمان والا چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے مدنی کا چہرہ زیادہ روشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، اور اوپر آپ نے ایک چادر لی ہوئی تھی سرخ لکیروں کی۔ اگر سرخ لکیر ہو تو وہ کپڑا تو جائز ہے، مکمل سرخ جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ اوپر چاند کھلا ہوا تھا، میں چاند کو دیکھوں پھر حضور کے چہرے کو دیکھوں، پھر چاند کو دیکھوں، پھر حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ تو اس موازنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ جو حضور کے چہرے میں جاذبیت اور نورانیت ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ وہ تو ظاہری نور پھیلائے گا نا، دھوپ نکل آئے گی، فصل پک جائیں گے، حضور تو دلوں کی فصل پکاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا جمال جو ہے وہ چاند سے بھی زیادہ بہتر تھا، اور میرے آقا رحمت دو عالم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینے والوں کو بھی انتظار تھا کہ حضور کب آتے ہیں، کل آتے ہیں، آج آتے ہیں، کل آتے ہیں۔ تو مقام ثنیۃ الوداع اب بھی وہ جگہ موجود ہے مدینہ پاک میں جس کا نام ہے ثنیۃ الوداع۔ وہاں پر مدینے والے بوڑھے بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، بچیاں بھی سب کٹھے ہو جاتے ہیں، سارا دن بیچارے انتظار کرتے ہیں۔ جب حضور کی شکل جو سواری کوئی نظر نہ آتی پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چھوٹی بچیاں جو ہیں نا ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، آج تو چاندنی کا چاند یہاں سے نکل آیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر شکر اللہ کا لازم ہے کہ اللہ نے حضور کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ تو حضور پاک کے چہرے کو دیکھ کر ان چھوٹی بچیوں نے بھی کہا کہ 14ویں کا چاند ہے، حالانکہ ان کو کسی نے کہا تو نہیں تھا نا، نہ کسی نے پڑھایا تھا نہ سمجھایا تھا۔ بے ساختہ ان کی زبان سے یہ بات نکلی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی عالمہ بھی تھیں اور شاعرہ بھی تھیں۔ تو اس نے حضور کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ لنا شمس وللہ آفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے، ایک دنیا والوں کا سورج ہے۔ وَشَمْسِ أَحْسَنُ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ، میرا سورج جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دلیل کیا ہے کہ شمس الآفاق تطلع بعد فجر، وہ سورج تو صبح کو نکلے گا نا۔ وَشَمْسِ تطلع بعد العشاء، میرا چاند تو عشاء کے بعد بھی روشن ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک کو ٹاکا لگا رہے تھے
تو یہ اپنے کام کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے. یہ تکبر نہ کیا کرو کہ میں اپنی جوتا ٹھیک کروں، نوکر ہیں ملازم ہیں وہ کریں گے. تو بی بی عائشہ جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. وہ جو کام کر رہی تھی نا وہ بھی اس کو بھول گیا، بس یوں بیٹھی ہوئی ہے اور حضور کو چہرہ تک رہی ہے. حضور نے جو چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ عائشہ اتنا منہ میں کہا کہ عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے چہرے سے جو پسینے کے قطرے گر رہے تھے نا میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ تو موتیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. اور اسی طرح ایک روایت میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ہم سوئی سے کپڑا سیتے تھے نا جی تو سوئی کر جاتی تھی اور رات اندھیری ہے، اب کیا کریں گھر میں کوئی بجلی تو ہے نہیں. اگر اسی اثنا میں حضور آ گئے، حضور کے چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ ہم سوئی اٹھا دیتے تھے. تو جمال محمد کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو جب جمال اتنا ہے تو پھر لازم ہے کہ ہم محبت کریں. اور دوسری وجہ محبت کی کیا ہوتی ہے؟ کمال. کہ کسی آدمی میں کوئی کمال ہو نا، کوئی ہنر ہو، کوئی کمال ہو، وہ بھی لوگ پھر اس سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھیں نا کوئی اچھا درزی ہو سب ڈھونڈتے ہیں، کوئی اچھا جوتے بنانے والا وہ سب تلاش کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کمال کی قدر ہے. جب اس کے بعد وہ فن کمال کو پہنچائے تو لوگ محبت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں آج یہ جاہل لوگ وہابی کہہ کے گالیاں دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کمالات علمیہ بھی ہوتے ہیں، عملیہ بھی ہوتے ہیں، اخلاقیہ بھی ہوتے ہیں، کمالات ظاہرہ بھی ہوتے ہیں، کمالات باطنہ بھی ہوتے ہیں. تو تمام کمالات کا مجموعہ جو ہے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. ان جیسا کمال جو ہے نا وہ کسی میں نہیں ہے. اللہ نے ان کو ہر قسم کے کمالات عطا فرمائے. تو کمال کی وجہ سے بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں. اب دیکھیں نا کہ ان کو کتنی محبت ہوتی تھی. جنگ احد جب ہو رہی تھی نا تو اس موقع پر ہند بنت حرام ایک عورت کا نام ہے، وہ جناب وہاں سے نکلی جبل احد کی طرف. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا دیر ہو گئی ہے، خبر کوئی نہیں آئی، میں حضور کو دیکھنے جا رہی ہوں. راستے میں تھی کہ خبر ملی تمہارا خامد شہید ہو گیا ہے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن مجھے تو حضور کے بارے میں بتائیں. ما فعل برسول اللہ، حضور کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ آگے گئی تو پتہ لگا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا. جنگ ہے نا. اور نے کہا مجھے اس کی بھی بات ہے، مجھے حضور کے بارے میں بتلاؤ. اور آگے گئی تو خبر آئی کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. وہ جا رہی ہے. ایک آدمی آیا صحابہ میں، اس نے کہا بی بی تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، اللہ کا شکر ہے حضور خیریت سے ہیں. اور نے کہا نہیں حضور نہیں ہے، انظرو مجھے آنکھوں سے دکھاؤ حضور.
تو وہ ان کو لے کے آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بی بی نے جب دیکھا تو کہا الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا کہ بی بی تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، بھائی بی بی بیٹا بھی سب شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور جب آپ زندہ ہیں تو بعدہا کل مصیبت، جو تم اس کے بعد کوئی مصیبت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے فلسفہ ہے نا، حضور نے فرمایا تمہیں کسی کی موت کا غم ہو تو میری موت کو یاد کیا کرو۔ تو جب تم میری موت کو یاد کرو گے تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ یہ تھا لوگوں کا حضور سے محبت اور پیار۔ اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ ایک عورت تھی اسما، اس کا نام تھا، یہودیہ تھی اور بدبخت شاعرہ بھی تھی۔ ایک صحابی تھے عدی بن عمیر، وہ نابینا تھے بیچارے۔ وہ جب اس کے شعر سنتے تو ان کو آگ لگ جاتی کہ یہ کون سی بدبخت ہے کہ حضور کی شان کے خلاف بات کرتی ہے۔ تو ایک دن اس نے خنجر یا تلوار چھپا کے رکھی، بات کہتے اسی کی بیوی تھی وہ۔ انتظار کرتے کرتے جب آدھی رات کے بعد دیکھا کہ بالکل سو گئی ہے، خراٹے مار رہی ہے، تو اس نے ہاتھوں سے ٹٹولا۔ بچے سوئے ہوئے تھے تو بچوں کو دور کیا، تھوڑا دائیں بارے گزر کر دیا بائیں، اور تلوار لے کے سینے پہ رکھی اور چڑھ گیا اوپر۔ تلوار جو تھی وہ یہودیہ کے پار ہو گئی اور یہودیہ فی النار ہو گئی۔ اس کے بعد سیدھا آ گیا مسجد نبی میں، وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کر دیا ہے، میں مجبور تھا، میں آپ کے خلاف کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ وہ آپ کا اتنا گلہ شکوہ کرتی تھی، آپ پھر تو اس نے اشعار بھی کہنے شروع کر دیے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، بہرحال میں نے اس کو قتل کیا ہے، آپ قصاص لیں، قتل کریں، جو بھی سزا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل بھیجا کہ میرے نبی سے کہہ دو کہ یہ صحابی تمہارا جو ہے جنتی ہے، اس کے لیے جنت ہم نے لازم کر دی ہے، اس نے میرے نبی کے بغض کا بدلہ لیا ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے تو کہنے لگے بھئی دیکھو کمال یہ ہے کہ اس نابینا نے وہ کام کیا جو ہم آنکھوں والوں نے بھی نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو نابینا نہ کہو، یہ نابینا تو نہیں ہے، نابینا تو وہ ہوتی ہے جن کے دل اندھے ہوں، اس کا دل تو روشن ہے، یہ تو جنتی ہے۔ جس نے جنتی آدمی دیکھنا ہو یہ سامنے بیٹھا ہے، اس کو نابینا نہ کہا کرو۔ نابینا وہ ہیں جن کو میرے مدنی کا جمال ہی نظر نہ آئے، کمال ہی نظر نہ آئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی شفا دے۔